السلام علیکم جماعت ہفتم۔ آج ہمارے مضمون کا عنوان ہے حسد ایک اخلاقی بیماری۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ نے پچھلی جماعتوں میں پڑھا ہے کہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور 3 پیراگراف میں لکھیں گے۔ سب سے پہلا پیراگراف تمہید ہوگا، پھر نفس مضمون اور پھر آخر میں اس کا اختتام کریں گے۔ اس کے نکات دیے جا رہے ہیں اور اس کے مطابق ہی آپ اپنا مضمون۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خوبی اور کمال عطا فرماتے ہیں علم و عمل میں یا مال و جمال میں، تو دیکھنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے جلنے لگتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اس عادت اور رویے کو حسد کہتے ہیں۔ حسد ایک بہت بری بلا ہے۔ حسد کرنا حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی اور کمال دیا ہے وہ حکمت کے بغیر تو نہیں دیا نا۔ اب جو حسد کرنے والا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت فلاں شخص کے پاس نہ رہے، تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے کیوں اس کو اس نعمت سے نوازا، اس کو کیوں اس حال میں رکھا ہے۔ مخلوق ہو کر خالق کے کام میں دخل اندازی کرنا اور اس کی تقسیم پر سوال اٹھانا بالکل بھی بہت ہی غلط بات ہے اور بہت شرمناک بات ہے۔ اس لیے یہ کہ حسد کرنے والا اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کی نعمت اور اللہ کے تقسیم پر راضی نہیں۔ حسد کرنے والا حاسد ایک متکبر اور غرور کرنے والا انسان ہوتا ہے جو اپنے برابر کا کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ نعمت صرف اس کے لیے ہے اور کوئی دنیا میں اس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ جس سے حسد کرتا ہے کبھی اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائیاں اچھالتا ہے، کبھی اس کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، کبھی جادو کے سہارے اس کو نیچے دکھلانے کی فکر میں رہتا ہے۔ گویا حسد کی آگ اسے کسی صورت چین نہیں لینے دیتی۔ حسد کی آگ حاسد کو بے چینی اور اضطراب میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس اضطراب میں اس کو نیکی کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر کوئی نیکی اس سے ہو بھی جاتی ہے تو حسد کی آگ اسے راکھ بنا کر چھوڑتی ہے اور اس کے سینے میں مسلسل بھڑکتی رہتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ہم جماعت اچھے نمبروں میں امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اعلیٰ گریڈ حاصل کرتا ہے، تو ہم میں سے کچھ افراد اس کی کامیابی پر خوش ہونے اور اس سے محنت کا سبق لینے کے بجائے منفی رویہ اپنا لیتے ہیں، اس سے جلنے لگتے ہیں، اس کے عیب ٹٹولنے لگتے ہیں، غرض اس کی کامیابی انہیں بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب آخر میں یہ لکھیں گے کہ حسد سے کیسے بچا جائے۔ جس کو لگتا ہو کہ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی سورہ فلق کی آیت نمبر 5 پڑھا کرے، جس میں لکھا گیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور جس کسی میں یہ عادت ہو، حسد کرنے جیسی بری عادت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ میرے حق میں بہتر تھا یا بہتر ہے اور مجھے اس سے زیادہ کی چاہت نہیں ہے، یا اس کو کسی اور کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی قابلیت، اپنی محنت کے بھروسے پر حاصل کرے، محنت کرے اور جو زندگی میں دنیا میں وہ کمانا چاہتا ہے وہ حاصل کرے، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔